زکوٰۃ فطرہ، کیونکہ آج بھی خطبہ جمعہ میں اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام معین فرماتے تھے کہ ایک ایک گھر کے افراد کا فطرہ ادا کیا جائے، آپ کے گھر کے رہنے والے غلاموں کا، کنیزوں کا، کہ کہیں کوئی رہ نہ جائے۔ پوچھا مولا اتنا حساس؟ فرمایا ہاں مجھے خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ کہ اگر فطرہ نہ دیا گیا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اگر ہم یوں کہیں کہ فطرہ سال کی حیات کی علامت کے طور پر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ فطرہ کا پہلا مسئلہ نمبر ہے 1952 عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو بے ہوش اور نہ فقیر ہو اور نہ کسی دوسرے کا غلام ہو۔ آج کل لفظ غلام کا استعمال تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جب کبھی غلام کا تصور قائم ہوگا تو یہ بات شامل ہے۔ عاقل، بالغ، ہوش میں ہو اور فقیر نہ ہو، غلام نہ ہو۔ کہتے ہیں ان 5 صفات کے ساتھ ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہوں، فی کس 1 صاع، 1 صاع کا مطلب 3 کلو گرام، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو گرام ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر میں یا علاقے میں استعمال ہوتی ہیں، مثلا گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار، مستحق شخص کو دے۔ یہ سب آپ نے سنے، یہ سب آپ کے کام کے نہیں ہیں۔ آپ کے کام کا چاول ہے یا گندم، آٹا، لیکن ہو سکتا ہے افریقہ کے بعض علاقوں کے لیے، ہو سکتا ہے امریکہ کی بعض ریاستوں کے لیے ان میں سے کوئی ایک غذا استعمال کی جاتی ہو۔ لوگ یہاں پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، مولانا بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے تو اس کا فطرے میں کیا دودھ نکالیں گے؟ جواب جی نہیں۔ ابا تو ڈبل روٹی کھاتے ہیں سال بھر، تو کیا نکالیے گا؟ ڈبل روٹی؟ جواب جی نہیں۔ ارے ہم تو خالی وٹامن کھاتے ہیں، پھر کیا نکالیے گا؟ آپ کا کھانا مراد نہیں ہے۔ پھر دیکھیں الفاظ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر، خود اس کی گھر کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اپنی ذات کی بات نہیں ہو رہی، اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہوں۔ آپ جہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے علاقے میں کیا کھایا جاتا ہے اس کی بات کی، نہ کہ آپ کے گھر میں۔ مثلا گیہوں یا جو، ابھی نام بھی دیا مثال کہہ کر، ہو سکتا ہے جیسے گیہوں، اور اگر ان کے بجائے اصل لفظ ہے 3 کلو جنس غلات میں سے جو استعمال ہوتے ہیں غذا کے طور پر، وہ دیے جائیں، اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں، بڑا آسان کر دیا قبلہ، ورنہ کہاں گھومتے لے کر 3 کلو چاول کی تھیلی کو۔ پھر سوچئے کیا ہوتا اگر گھر میں لوگ 6 ہوتے اور 18 کلو چاول اٹھا کے بوجھ کندھے پر کہاں لے جاتے آپ؟ اور پھر اگر یہاں سے آپ کو پاکستان یا انڈیا بھیجنا ہوتا تو انا للہ ہو جاتا آپ کا۔ جتنا چاول کا پیسہ نہیں لگتا اتنا پہنچانے کا پیسہ لگ جاتا۔ خیر، تو آسانی کر دی شریعت کہ دونوں آپشن دیے آپ کو۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، زمیندار ہیں، آپ کے گھر میں گھر کی گندم آتی ہے، گھر کے چاول آتے ہیں، تو آپ کے لیے جنس ہے، پیسے کی بات نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں گھما کے پیسے، کتنے پیسے ہوئے فطرے کی اس مرتبہ؟ فطرہ پیسے پہ نہیں نکلتا، فطرہ ہے جنس پر۔ کون سی جنس؟ جو آپ کے یہاں استعمال ہوتی ہو، گھر میں نہیں، شہر میں۔ کہتے ہیں اگر اس کی قیمت نقدی کی شکل میں دیتے تب بھی کافی ہے۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پہ استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں اس کے شہر استعمال نہ ہوتی عام طور پہ، یعنی بعض علاقے ہیں جہاں پر چاول بہت استعمال ہوتے ہیں،
اور بعض علاقوں میں چاول بہت کم استعمال ہوتے، نہ ہونے کے برابر. بعض علاقوں میں جو استعمال ہی نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کسی بھی ایسی جنس یا اس کی قیمت کو ادا کرنا جو آپ کے شہر میں استعمال عام طور سے نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے جو کھجور کشمش کچھ بھی ہو، تو کہتے ہیں اس میں بھی فطرے کو نہ ادا کیا جائے. اس کا مطلب بہت آسان سا ہے. شریعت چاہتی ہے کہ راشن کے اسٹائل میں آپ عید منانے سے پہلے عید کی رات میں کہ کہیں کوئی مسلمان، کہیں کوئی مومن حالت غربت میں عید کی رات میں بھی بچوں کو روٹی نہ دے سکے تو اس کے گھر آٹا یا چاول پہنچا دیا جائے. نقدی کا مسئلہ تو بعد میں شروع ہوا ہے، اصل مسئلہ یہ والا. لیکن کون سی والی خوراک جو سب کھا سکتے ہو شہر کے اعتبار سے. اگلا مسئلہ، جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں. نمبر ایک، سال بھر کے اخراجات. مہینے کے تو ہیں، سال کے نہیں ہیں. ہفتے کے تو ہیں، مہینے کے نہیں ہیں. دن کے تو ہیں، ہفتے کے نہیں ہیں. مثال، اب آپ کے پاس درہم کی مثال لے لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سال کے اخراجات کا مطلب کیا. لیکن ابھی رکیے، پہلا مسئلہ آیا ابھی. اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو، نہ تو پورے سال کے اخراجات ہیں گھر پہ اور نہ کوئی اس کا روزگار ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اور اہل و عیال کے سال بھر کا خرچہ پورا کر سکے. ایسے شخص کو شریعت نے فقیر کہا. چاہے وہ مانگتا نہ ہو، چاہے وہ ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، کپڑے اچھے پہنتا ہو، گاڑی میں بیٹھ کر آتا ہو. بہت غور کیجیے گا، فقیر کی تعریف کیا ہے. اس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں. گاڑی اچھے وقتوں میں لی تھی، یہ گاڑی بیچ کر بھی سال بھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا. اور اگر گاڑی بیچ دے گا تو یہ کیسے باہر آ سکے گا اپنے کسی کام کے حوالے سے کہ نیڈ ہے. یہ تو فقیر کے پاس گاڑی ہو سکتی ہے، کپڑے اچھے ہو سکتے ہیں. تعریف کیا فقیر کی؟ دو تعریفیں، ایک اخراجات پورے نہ ہو سال کے اعتبار سے، ایک روزگار نہ ہو. تو ایسے انسان کے لیے روزگار کیسا؟ بچے ماشاءاللہ زیادہ ہیں اور سارے بچوں کی اخراجات اٹھانے کی اس کے پاس روزگار نہیں ہے. روزگار ایسا ہے کہ وہ کماتا ہے دن میں 10 درہم، مثلا خرچہ ہے 20 درہم کا، تو پورے ہر مہینے کسی کے سامنے، اللہ اکبر، خدا محفوظ رکھے اور ہر ایک کو اتنی برکت دے کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے.